شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے، شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے، عظمت نبی کے دی کی بچائی حسین نے، عظمت نبی کے دی کی بچائی حسین نے، ایسا لگا کہ آ گئے میدان میں علی، ایسا لگا کہ آ گئے میدان میں علی، چلائی حسین نے، جب رن میں ذوالفقار چلائی حسین نے، جنت میں لا کے سوئے جہنم سے کھینچ کر، جنت میں لا کے سوئے جہنم سے کھینچ کر، قسمت جناب حر کی جگائی حسین نے، قسمت جناب حر کی جگائی حسین نے، ہاتھوں میں لے کے اصغر مظلوم کا لہو، ہاتھوں میں لے کے اصغر مظلوم کا لہو، ظلم و ستم کی آگ بجھائی حسین نے، ظلم و ستم کی آگ بجھائی حسین نے، ایک انقلاب آ گیا میدان جنگ میں، ایک انقلاب آ گیا میدان جنگ میں، اکبر کو جب زبان چٹائی حسین نے، اکبر کو جب زبان چٹائی حسین نے، طیبہ ہے درسگاہ مدرسہ شہ امم، طیبہ ہے درسگاہ مدرسہ شہ امم، تعلیم اس طرح سے پائی حسین نے، تعلیم اس طرح سے پائی۔ نائے سلوات۔ بیعت سے جب حسین نے انکار کر دیا، بیعت سے جب حسین نے انکار کر دیا، ہر مقصد یزید کو بیکار کر دیا، ہر مقصد یزید کو بیکار کر دیا، اصغر کی ماں نے 10ویں محرم کی رات کو، اصغر کی ماں نے 10ویں محرم کی رات کو جھولا جھولا کے حیدر کرار کر دیا۔ کون کہتا ہے کہ اللہ ہو شور مچانے سے خدا ملتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ اللہ ہو کے شور مچانے سے خدا ملتا ہے؟ ہزار جتن کے بعد کہیں جا کے خدا ملتا ہے، ہزار جتن کے بعد کہیں جا کے خدا ملتا ہے، 71 لاش اٹھا کر بھی جو سجدے میں رہے، 71 لاش اٹھا کر بھی جو سجدے میں رہے، اسے جا کے نہیں آ کے خدا ملتا ہے، اسے جا کے نہیں آ کے خدا ملتا ہے۔ تیرے یزید نے کاٹی ہے رگے شریعت کی، تیرے یزید نے کاٹی ہے رگے شریعت کی، میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے، میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے، ارے تیرے یزید کو تو اللہ کی لعنت ہے، ارے تیرے یزید کو تو اللہ کی لعنت ہے، میرے حسین کو تو اللہ سلام کرتا ہے، میرے حسین کو تو اللہ سلام کرتا ہے۔ صلوات۔ نعرے صلوات۔ محشر میں کام آئے گی مجلس حسین کی، محشر میں کام آئے گی مجلس حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی مجلس حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی مجلس حسین کی، موسم پہ اب بھی بھاری ہے موسم حسین کا، موسم پہ اب بھی بھاری ہے موسم حسین کا، بارش نہ روک پائے گی مجلس حسین کی، بارش نہ روک پائے گی مجلس حسین کی۔ نعرہ صلوات۔ رضائے رب کے لیے اہتمام کر پہلے، رضائے رب کے لیے اہتمام کر پہلے، امام عصر ہوں راضی وہ کام کر پہلے، امام عصر ہوں راضی وہ کام کر پہلے، چلا ہے جانب مسجد نبی کی سنت ہے، چلا ہے جانب مسجد نبی کی سنت ہے، امام باڑے پہ رک کر سلام کر پہلے، امام باڑے پہ رک کر سلام کر پہلے۔ نعرہ صلوات۔ کوئی بھی مشکل نہیں رکتی ہے آ کے سامنے، کوئی بھی مشکل نہیں رکتی ہے آ کے سامنے، جب سے سر رکھا درے خیر النساء کے سامنے، جب سے سر رکھا درے خیر النساء کے سامنے، فاطمہ زینب سے باتیں کر رہی ہیں بیٹھ کر، فاطمہ زینب سے باتیں کر رہی ہیں بیٹھ کر، آئینہ رکھا ہوا ہے فاطمہ کے سامنے، آئینہ رکھا ہوا ہے فاطمہ کے سامنے، یہ خوشی سے غم اٹھائیں گے شہ مظلوم کا،
یہ خوشی سے غم اٹھائیں گے شہ مظلوم کا، نعمتیں رکھ دیجئے اہل عزا کے سامنے، نعمتیں رکھ دیجئے اہل عزا کے سامنے، سوچتا تو ہوگا مرحب دیکھ کے خیبر کا در، سوچتا تو ہوگا مرحب دیکھ کے خیبر کا در، یہ کھلونا کیوں رکھا تھا مرتضیٰ کے سامنے، یہ کھلونا کیوں رکھا تھا مرتضیٰ کے سامنے، زندگی بھر سر جھکایا ہے در شبیر پر، زندگی بھر سر جھکایا ہے در شبیر پر، سر اٹھا کر جاؤں گا میں خدا کے سامنے، سر اٹھا کر جاؤں گا میں خدا کے سامنے، ہر گھڑی لب پر دعا رہتی ہے یہ ازلان کے، ہر گھڑی لب پر دعا رہتی ہے یہ ازلان کے، منقبت زہرا سنے مجھ کو بلا کر سامنے، منقبت زہرا سنے مجھ کو بلا کر سامنے، نعرہ صلوات۔ بہت جلدی ایک مطلع اور 2-3 شعر ملاحظہ فرما لیں۔ ایک مصرع تھا الہ آباد کا کہ یہیں ظہور امام ہوگا، نشان کعبہ بتا رہا ہے، مطلب بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا۔ لٹا کے کرب و بلا میں گھر کو، نبی کا کلمہ بچا رہا ہے۔ افسر بھائی شعر دیکھیں۔ لٹا کے کرب و بلا میں گھر کو، نبی کا کلمہ بچا رہا ہے، کہ دین کو معراج ہو رہی ہے، وہ نو کے نیزہ پہ جا رہا ہے، لٹا کے کرب و بلا میں گھر کو، نبی کا کلمہ بچا رہا ہے۔ خلیل تشنا لبی وہی ہے، وہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے، خلیل تشنا لبی وہی ہے، وہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے، کرے گی جس کا طواف موجے، وہ ایسا کعبہ بنا رہا ہے، کریں گی جس کا طواف موجیں، وہ ایسا کعبہ بنا رہا ہے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص دیکھیں گے۔ حسین ابن علی کا سجدہ، حسین ابن علی کا چہرہ، حسین ابن علی کا سجدہ، حسین ابن علی کا چہرہ، پیغمبروں کی عبادتوں کو ہر ایک رخ سے بچا رہا ہے، پیغمبروں کی عبادتوں کو ہر ایک رخ سے بچا رہا ہے، پیغمبروں کی عبادتوں کو ہر ایک رخ سے بچا رہا ہے۔ ابھی نگاہوں کی مشق سے وہ کرے گا سیراب شامیوں کو، ابھی نگاہوں کی مشق سے وہ کرے گا سیراب شامیوں کو، وہ اپنے چلو سے القما کو ابھی تو پانی پلا رہا ہے، وہ اپنے چلو
سے القمہ کو ابھی تو پانی پلا رہا ہے. اور آخری شعر سارے شعروں کو چھوڑتے ہوئے ایک صلوات پڑھنے محمد والے محمد پر. وہ اپنے چلو سے القمہ کو ابھی تو پانی پلا رہا ہے. زمین ہو جاتی ختم اب تک فلک بھی زیرے زمین ہوتا. زمین ہو جاتی ختم اب تک فلک بھی زیرے زمین ہوتا. کوئی تو ہے غیب میں جو رہ کے نظام دنیا چلا رہا ہے. کوئی تو ہے غیب میں جو رہ کے نظام دنیا چلا رہا ہے. ایک صلوات بھیجیں. ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ. ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ. اٹھ گھر کو چلے کھل گیا زندان سکینہ. ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ. بندے جو تیرے کانوں سے چھینے وہ دلا دوں ایک ننھی سی چادر میں تیرے سر پہ اڑا دوں. گھر جانے کا اب ہو گیا سامان سکینہ. ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ. ایک بار میرے سینے سے لگ جا ذرا اٹھ کر کہتی تھی یہ ماں قبر سکینہ سے لپٹ کر کچھ دیر کے ہیں ہم تیرے مہمان سکینہ. ماں کہتی تھی
اٹھ جاگ میری جان سکینہ معصوم سے گالوں پہ تماچے بھی ہے کھائے رو رو کے کہا کرتی تھی بابا نہیں آئے روتا ہے تیرے حال پہ زندان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ اٹھتی ہی نہیں لاکھ اٹھایا ہے کئی بار لو مر ہی گئی آج وہ بابا کی عزادار لب کھول ذرا پریشان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ رونے کی صدا زندان سے اکثر مر کے بھی رہائی نہ ملی ہے جسے اختر سنسان سا ہے آج کیوں زندان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ اٹھ گھر کو چلے کھل گیا زندان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ ایک بار آواز بلند صلوات بھیجا آواز کہ کربلا کا ذکر پیغمبر کے منبر کی قسم کربلا کا ذکر پیغمبر کے منبر کی قسم اور گویائی ساقط تھی زباں شبیر سے گویائی ساقط تھی زباں شبیر سے اور امتحان کے نام سے ڈرتا ہے ہر فرد بشر امتحان کے نام سے ڈرتا ہے ہر فرد بشر اور کربلا میں ڈر رہا تھا امتحان شبیر سے کربلا میں ڈر رہا تھا امتحان شبیر سے
ایک صلوات اور بھیجا مرزا کہ کربلا انسان کے سینے میں یوں رکھ دی گئی، کربلا انسان کے سینے میں یوں رکھ دی گئی، ایک سیکنڈ میں دل دھڑکتا ہے 72 مرتبہ، ایک سیکنڈ میں دل دھڑکتا ہے 72 مرتبہ۔ کہ زینب کی تمنا ہے تو کلثوم کی ہے آس، زینب کی تمنا ہے تو کلثوم کی ہے آس، جس کے دل معصوم میں ہے جذبہ احساس، جس کے دل معصوم میں ہے جذبہ احساس، اور وسواس سے وہ دور ہیں اور دور ان سے ہے وسواس، وسواس سے وہ دور ہے دور ان سے ہے وسواس، اور اس فوج سے کیا جنگ کرے حضرت عباس، اس فوج سے کیا جنگ کرے حضرت عباس، جس کے لیے بے شیر سا نادان بہت ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا آخری سے کہ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، اور سر حسین تو یزید کو ملا لیکن، سر حسین تو یزید کو ملا لیکن شکست یہ ہے وہ سر جھکا ہوا نہ ملا، شکست تو یہ ہے کہ وہ سر جھکا ہوا نہ ملا۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال الامام الصادق علیہ السلام بذل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالہ۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کل آپ کی خدمت میں جو معروضات پیش کیں، جو گفتگو کی، اسی کو مختصر وقت میں آگے بڑھانے کی کوشش ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ امام حسین نے اپنی جان اس لیے قربان کی، لیستنقذ عبادک من الجہالۃ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت کی گمراہی سے نکال دیں، وحیرۃ الضلالہ، اور گمراہ ہونے کی وجہ سے انسان جو سرگردانی کا شکار ہو جاتا ہے، حیرت کا شکار ہو جاتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ کہا کہ امام نے قربانی اس لیے دی ہے تاکہ لوگوں کو ان سے نکالا جائے،
جہالت سے نکالا جائے، گمراہی کی سرگردانی سے نکالا جائے، حیرت سے نکالا جائے۔ اور آپ کے سامنے اس حدیث کے بعد اس مشہور شعر کو موضوع گفتگو بناتے ہوئے گفتگو کی تھی کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، کہ اس میں شاعر نے ایک بہت ہی بڑا مقصد اور ہدف سامنے رکھا ہے، بہت بڑا مقصد، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں حسین کو پہچانوانا ہے، حسین کو پہچانوانا ہے، دو چار سو لوگوں کے درمیان نہیں، 2-4 ہزار لوگوں کے درمیان نہیں، کئی لاکھ لوگوں کے درمیان نہیں، بلکہ انسانوں کی آبادی ہے اس وقت 8 ارب، 8 بلین لوگوں کو حسین سے واقف کرانا ہے، 8 ارب لوگوں کو حسینیت سے واقف کرانا ہے۔ کیا کیسے ممکن ہوگا کہ وہ لوگ کہ جو حسین کو اپنا امام نہیں مانتے، حسین کے مذہب سے ان کا تعلق نہیں ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ حسینیت سے واقف ہو جائیں؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ کہیں کہ ہمارے ہیں حسین؟ یہ تو ناممکن سی چیز نظر آتی ہے کہ وہ شخص جو کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے، وہ کسی دوسرے مذہب کے رہنما کو کہے کہ ہمارا ہے، ناممکن سی بات نظر آتی ہے۔ ہم تو نہیں جائیں گے کسی اور مذہب کے رہنما کو کہنے کے لیے کہ صاحب وہ ہمارے ہیں۔ کنی شاعر کہہ رہا ہے کہ امام حسین کی ذات ایسی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی فرقے کا ماننے والا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اگر وہ انسان ہے، اگر اس میں انسانیت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے حسینیت کا تعارف کرایا جائے تو وہ یہ بول اٹھے گا کہ ہمارے ہیں حسین۔ ایک مرتبہ ضرور پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو وہ، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ کیوں ہم یہ کہیں کہ عام انسان جس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے ہیں حسین؟ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسانوں کے درمیان میں اگرچہ نسل کا اختلاف ہے، رنگ کا اختلاف ہے، علاقے کا اختلاف ہے، ملکوں کا اختلاف ہے، سب الگ الگ جگہوں پر رہتے ہیں، الگ الگ مذہب کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا نے ان کے اندر کچھ چیزیں کامن رکھی ہیں، اور وہ کامن چیزیں ایسی ہیں، وہ اقدار ایسی ہیں، وہ ویلیوز ایسی ہیں جو بدرجہ اتم امام حسین میں پائی جاتی ہیں، بدرجہ اتم اہل بیت میں پائی جاتی ہیں۔ دنیا کے ہر انسان کا دل تڑپتا ہے انصاف کے لیے، ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں وہ کبھی ظلم بھی کر جائے، لیکن انصاف سے محبت کرتا ہے، انصاف کو پسند کرتا ہے۔ وہ انسان جو جھوٹ بولتا ہو، اس کی ساری زندگی کا کام ہو جھوٹ بولنا، لیکن اسے بھی سچ سے محبت ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے انسانیت کے دشمن، خدا کے دین کے دشمن، انسانی اقدار کے دشمن اگر معاشرے میں برائی کو رائج کرنا چاہتے ہیں، اگر جھوٹ کو رائج کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کہہ کر کے رائج نہیں کرتے کہ یہ جھوٹ ہے، نہیں، بلکہ اسے سچ کہہ کر کے رائج کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ لوگوں کی فطرت یہ ہے، خدا نے لوگوں کے وجود میں یہ بات رکھ دی ہے کہ لوگ جھوٹ کو اگر جھوٹ کہہ کر کے پیش کیا جائے گا تو انکار کر دیں گے۔ لوگوں کو سچ سے محبت ہے، لوگوں کو انصاف سے محبت ہے، لہٰذا اگر کوئی کام کیا جائے تو سچ کے نام پر کیا جائے، کوئی کام اگر کیا جائے تو انصاف کے نام پر کیا جائے۔ اور یہ وہ خوبیاں ہیں جو حسین میں اپنی منزل کمال پر ہیں، حسین میں اپنی منزل عروج پر ہیں۔ ہر انسان کا دل یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرے، اس کی عبادت کرے، اس سے محبت کرے، اس کو مانے، اس کی تعریف کرے، اس کی مدح و ثنا کرے۔ ہر انسان کا دل یہ چاہتا ہے، ہر انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی حالات کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے، اپنے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے وہ اس راستے سے ہٹ جائے، لیکن جیسے ہی موقع ملے گا اسے فوراً ہی وہ خداوند عالم کی طرف چلا آئے گا، فوراً خداوند عالم کی طرف چلا آئے گا۔ مختلف مثالیں ہیں تاریخ میں۔ ہمارے زمانے میں ایک
شخص ہے پیرس میں رہنے والا کہ اس کا نام ہے، بعد میں اس کا نام رکھا گیا کمال کورسل۔ یہ ایک جوان ہے کہ جس کی ماں کرسچین تھی لیکن اس کا باپ مراکش کا رہنے والا تھا، وہ مسلمان تھا باپ اس کا۔ یہ جو کمال کورسل ہے یہ ابتدا میں عیسائی تھا، لیکن اس کے بعد کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان، کوئی بھی انسان ہو، بچہ ہو، وہ یا تو دوستوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے یا اپنی ماں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ یہ اپنی ماں کے دین پر تھا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اپنے والد کے ساتھ اس کا جانا ہوتا ہے مراکش، اور اس کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے۔ لیکن مسلمان ہوا تھا، ابھی پیروے اہل بیت نہیں بنا تھا۔ پیرس میں یہ وہی دور ہے کہ جو افراد تاریخ سے تھوڑا بہت واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ امام خمینی انقلاب لانے سے پہلے پیرس میں کچھ عرصے کے لیے گئے تھے۔ وہ پیرس میں وہاں موجود تھے، ان کی وجہ سے وہ ان کی شخصیت سے واقف ہوتا ہے، ان کی افکار سے واقف ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے اس کا دل تشیع کے لیے، شیعت کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے ایک شیعہ دوست کے ساتھ میں ایک دعا کی ایک بزم میں جاتا ہے، وہاں پر دعائے کمیل ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ دعائے کمیل کو سنتا ہے، اور چونکہ وہ مراکش کا رہنے والا تھا اسے کسی حد تک عربی آتی تھی، عربی سمجھتا تھا۔ وہ دعائے کمیل سننے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ کلام کسی غیر معصوم کا نہیں ہو سکتا ہے، یہ کلام کسی غیر ولی خدا کا نہیں ہو سکتا ہے، یہ دعا کسی ایسے شخص کی نہیں ہو سکتی ہے جس کا خدا سے کوئی رابطہ نہ ہو۔ لہٰذا مولا کائنات کا پیروکار بن جاتا ہے، مولا کائنات کی وجہ سے وہ تشیع کی جانب آ جاتا ہے، شیعت کی جانب آ جاتا ہے۔ اور اس عزیزوں اس دعا میں وہ تاثیر ہے، کیوں؟ یہ دعا ہے، اس میں ایک بندہ اپنے معبود سے مناجات کر رہا ہے، معبود کے سامنے دعا کر رہا ہے، اس سے گفتگو کر رہا ہے۔ اس میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ افراد جو حج پر گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں پر کہ حج میں شیعہ زائرین، خاص طور سے ایران سے آنے والے زائرین، دعا کا ایک پروگرام کرتے ہیں۔ حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد وہ مکہ کے اندر دعا کا پروگرام کرتے ہیں، اور اس کے اندر دعائے کمیل کو پڑھتے ہیں۔ دعائے کمیل کو پڑھتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وہ جگہ کہ جہاں ساری بات یہ کی جاتی ہے کہ آپ خدا سے لو لگائیں، خدا کو پکاریں، تو اگر کوئی ایک ایسی بزم ہو کہ جہاں دعا پڑھی جا رہی ہے، جہاں خدا کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہاں سارے لوگوں کو آنے دیں کہ بھئی سارے مسلمان آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دعا ہو رہی ہے، یہاں پر خدا سے گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن ہوتا اس کے بالکل برخلاف ہے کہ سعودی حکومت پابندی لگاتی ہے کہ کوئی بھی مسلمان دعائے کمیل سننے کے لیے نہ جانے پائے، کوئی نہ جانے پائے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اس کے اثر کا پتہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو مکے کے اندر رہ رہا ہے، جو مختلف عرب کے ممالک سے آیا ہے، اسے عربی آتی ہے، اگر اس نے دعائے کمیل سن لی تو کل کو یہ ہمارا نہیں رہ جائے گا، علی بن ابی طالب کا بن جائے گا۔ جو بڑا محمد و آل محمد پر۔ تو یہ تاثیر ہے ان کے کلام کی، اہل بیت کے کلام کی، اور یہ تاثیر دنیا کے ہر فرد کو اپنی طرف کھینچ سکتی ہے، دنیا کے ہر انسان کو اپنی طرف کھینچ سکتی ہے، وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی فرقے کا ماننے والا ہو۔ چنانچہ امام حسین کی مشہور دعا، آپ دعائے عرفہ جس کو روزے عرفہ پڑھتے ہیں، حسین سے اگر کوئی واقف ہوگا تو وہ دعائے عرفہ سے واقف ہوگا، وہ یہ جانے گا کہ حسین کی شخصیت میں دونوں چیزیں اپنے درجہ کمال پر موجود ہیں۔ حسین نے ظلم کے خلاف قیام بھی کیا ہے، حسین کا رابطہ بھی خدا کے ساتھ ویسا ہے جیسا کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ عزیزوں، دنیا میں بہت سارے افراد ہیں جو ظلم سے مقابلے کی بات کرتے ہیں، سوشل جسٹس کی بات کرتے ہیں، سوشل ریفارم کی بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ صاحب خدا وغیرہ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اصلی چیز یہ ہے کہ آپ انسانوں کی خدمت کریں، آپ انصاف کریں، آپ محبت کے ساتھ میں پیش آئیں، اور بس یہ کافی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ جو خالی خدا خدا کرتے رہتے ہیں، خالی مسجد تک کے رہتے ہیں، سماج سے، معاشرے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ معاشرے میں کس پر ظلم ہو رہا ہے، کس کو یتیم بنایا جا رہا ہے، کس کو بے سہارا بنایا جا رہا ہے، کس کو بے گھر بنایا جا رہا ہے، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کہا صاحب ہم ہیں اور ہماری عبادت ہے، ہم ہیں اور ہمارا دین ہے۔ معاشرے میں دو طرح کے لوگ، بہت ساری جگہوں پر یہ دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو خالی اپنی عبادتوں میں مصروف ہوتے ہیں،
ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ معاشرے میں ہونے والے کسی بھی حالت سے کنہیں بھی کیسے بھی ظلم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے ہماری عبادت پر، ہماری نماز پر، ہمارے روزے پر اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر ہماری نماز پر، ہمارے روزے پر، ہماری عبادتوں پر اثر نہیں پڑ رہا ہے تو دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے ہم سے مطلب نہیں ہے۔ وہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف یہ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ صاحب لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے، انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرنا چاہیے، ہمیں خدا سے کوئی مطلب نہیں رکھنا چاہیے، یہ انسان کا پرسنل مسئلہ ہے، کوئی خدا کو مانے نہ مانے کوئی بڑی بات نہیں ہے، خدا کو چاہے مانتا ہو چاہے نہ مانتا ہو، اس کے سامنے سر خم کرتا ہو یا نہ خم کرتا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ناقص ہیں عزیزوں۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ خالی ہمیں معاشرے کی خدمت کرنا چاہیے، خدا سے مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، اس کی بات بھی ناقص ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں خالی عبادتوں سے سروکار ہونا چاہیے، ہمیں معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ناقص بات کر رہا ہے، یہ بھی ادھوری بات کر رہا ہے۔ یہ بات ہمیں جا کر کے حسین ابن علی میں مکمل طور پر دکھائی دیتی ہے کہ حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس نے ظلم کا مقابلہ اس طرح سے کیا کہ جیسا کوئی اور نہیں کر سکتا، اور خدا سے اس نے ویسے رابطہ رکھا جیسے کوئی اور نہیں رکھ سکتا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور اسی وجہ سے رہتی دنیا تک کہ حسین لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ کرتے رہیں گے۔ انہی جوش ملیح آبادی نے کیا خوب کہا تھا کہ سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ کہ وہ حسین ہے جو سجدے میں سر کٹا کر کے دنیا کو خدا کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ کہا اگر کوئی آدمی، کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ اگر کسی کو وجود خدا پر کوئی دلیل سمجھ میں نہ آئے، اسے سمجھ میں نہ آئے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، وہ نگاہوں کے سامنے چونکہ نہیں ہے، اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کے لیے عصر عاشور حسین کا اطمینان کافی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ اس کائنات میں کوئی خدا ہے جس خدا کو حسین مان رہا ہے۔ کہ اسے یہ سمجھانے کے لیے حسین کا وہ اطمینان کافی ہے کہ سارے گھر کو لٹانے کے بعد اپنے سارے اصحاب کو، سارے انصار کو، سارے بچوں کو، وہ اصحاب و انصار جن کی مثال اس کائنات میں نہیں مل سکتی، کسی کا اگر ایک بچہ چلا جائے، کسی کا اگر ایک جوان اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے غم کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن مقاتل لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا ہے حسین کا چہرہ زیادہ نورانی ہوتا جا رہا ہے، حسین کے چہرے پر اطمینان بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو وجود خدا پر کوئی دلیل نہ ملے تو حسین کا یہ اطمینان بتا رہا ہے کہ حسین کا ہاتھ کسی ذمہ دار ہاتھ میں ہے۔ درود محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزوں یہ ہے حسین کہ جو لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ کر رہا ہے، لہٰذا ہر انسان کا دل حسین کی طرف جائے گا، وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی فرقے کا ماننے والا ہو۔ قسمت میں عرض کیا کہ اگر اس کے دل میں انصاف سے محبت پائی جاتی ہے، اگر اس کے دل میں ظلم سے مقابلے کا تصور پایا جاتا ہے، اگر اس کی نظر میں خدا کی کوئی ویلیو ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت بہت آسانی کے ساتھ میں چلی جائے گی، بہت آسانی کے ساتھ میں اس کے دل میں حسین کی محبت سما جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، اگر خدا نخواستہ معاشرے میں وہ اقدار رائج ہو جائیں جو انسانیت کے محاذ کے خلاف ہیں، جو سراسر حیوانیت ہیں، ہاں وہاں حسین کو پہچانوانا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کو وہی پہچان سکتا ہے جس کے اندر انسانیت کی تھوڑی بہت رمق ہو، جس کے اندر انسانی اقدار پائی جاتی ہوں، جس کے اندر مظلوموں کی ہمدردی کا جذبہ پایا جاتا ہو، جس کے اندر ظالموں کی مخالفت کا جذبہ پایا جاتا ہو، جس کے اندر مظلوموں سے محبت پائی جاتی ہو، وہ حسین کی طرف آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سوچیں کہ کوئی ایک ایسا ملک ہو کہ جہاں پر ایتھیسٹ رہتے ہوں، جہاں پر ایسے لوگ رہتے ہوں جو خدا کو نہیں مانتے، اگر ہم وہاں پر جا کر کے یہ کہیں کہ علی ابن ابی طالب وہ ذات ہے کہ جو مکمل طور پر خدا کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، کیا وہ لوگ علی کی عظمت سمجھ سکیں گے؟
نہیں سمجھ سکیں گے علی کی عظمت کو. کیوں نہیں سمجھ سکیں گے؟ کہ وہ خدا کو ہی نہیں مانتے تو وہ شخصیت جو خدا کا نمائندہ ہے اس کی عظمت کو کیسے سمجھ سکیں گے؟ جو عبادتوں کی عظمت کو نہ جانتے ہوں وہ زین العابدین کی عظمت کو کیسے سمجھ سکیں گے؟ جو سجدوں کی اہمیت کو نہ جانتے ہوں وہ سید الساجدین کے وقار کو کیا سمجھ سکیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شخصیتوں کو ماننے سے پہلے کچھ فضیلتوں کو ماننا چاہیے، کچھ اقدار کو ماننا چاہیے، کچھ خوبیوں پر ہوئے ہنس رہے ہوں. اگر کہیں پر انسانیت اتنی پستی میں چلی جائے تو پھر ایسی جگہ پر حسین کا تعارف کروانا بہت مشکل ہو جائے گا. اگر کہیں پر ظلم اتنا بڑھ جائے کہ ہزاروں انسانوں کے گھروں پر بلڈوزر گرا دیا جائے اور کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھال بجا رہے ہوں، کچھ لوگ کھڑے ہوئے ڈھول بجا رہے ہوں، خوشیاں منا رہے ہوں کہ دیکھو ہزاروں انسانوں کو بے گھر کر دیا گیا، اپنی ساری زندگی کی خون پسینے کی کمائی سے جس گھر کو بنایا تھا ہزاروں لوگوں نے ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا. اگر کچھ لوگ کھڑے ہو کر کے صرف اس وجہ سے خوشی منا رہے ہوں کہ یہ تو ہمارے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ کسی اور مذہب کے ہیں، وہاں پر حسین کا تعارف کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ وہ شخص کہ جس نے ظالموں کے مقابلے کے لیے قیام کیا تھا اس کی کیا اہمیت ہے. جو اگر ان کے اندر مظلوموں سے ہمدردی نہیں پائی جاتی بلکہ مظلوموں سے نفرت پائی جاتی ہے تو وہ مظلوموں کے مسیحا کا قصیدہ نہیں پڑھ سکتے. وہ مظلوموں کے مسیحا کا قصیدہ نہیں پڑھ سکتے، مظلوموں کے مسیحا کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے. تو کیا کیا جائے؟ کیا ہم نا امید ہو جائیں کہ ہم حسین کو نہیں پہچانوا سکتے؟ ہم حسینیت کے پیغام کو شیعوں سے باہر، مسلمانوں سے باہر، یہ جو شاعر کہہ رہا ہے کہ 8 ارب انسانوں تک کے حسین کا پیغام پہنچایا جائے، ہم ان تک کے نہیں پہنچا سکتے. کہ ہم نا امید ہو جائیں؟ نہیں عزیزو، نا امید نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ دیکھو خداوند عالم کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہوا جا سکتا. قرآن مجید جب انبیاء کا ذکر کرتا ہے کہ اس نے انبیاء کو نجات دی، مشکلوں سے نجات دی، بہت مشکل حالات ہیں. بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ باتیں نہ کی جائیں کہ ہم حسینیت کا تعارف کہیں اور کریں، بس ہم اپنے درمیان میں حسینیت کا تعارف کر لیں یہی کافی ہے، حسین پر گریہ کر لیں، حسین پر رو لیں. نہیں، یقیناً ہمیں اپنے درمیان میں گریہ کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسی عزاداری ہم آج کرتے ہیں اس سے کہیں بہتر کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک اور ذمہ داری بھی ہے ہماری، اور وہ ہے ساری دنیا کو حسینیت کے پیغام سے واقف کرنا، ساری دنیا تک کے حسینیت کا پیغام پہنچانا. کیوں؟ کیونکہ حسین نے انہی کے لیے جان دی ہے، حسین نے ان کو جہالت کی گمراہی سے نکالنے کے لیے جان دی ہے. ان کو یہ بتانا کہ حسین نے تمہیں گمراہی سے بچانے کے لیے جان دی تھی، ان تک کے پیغام پہنچانے ذمہ داری ہے. ان تک کے وفاداری کا، شجاعت کا، مظلوموں سے ہمدردی کا پیغام پہنچانا ضروری ہے. آیت جہاں بھی لہذا مشکلات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں. کہا صاحب ہم خود ہی ظلم کا شکار ہیں، ہم کیسے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں وسائل نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ میں میڈیا نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں دولت نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے، ہم کیسے حسین کے پیغام کو دوسروں تک کے پہنچا سکتے ہیں؟ تو نہیں عزیزوں، قرآن مجید جب بھی انبیاء کو نجات دینے کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خالی انبیاء کو نجات دی ہے، ہم مومنین کو بھی ایسے ہی نجات دیتے ہیں. کہا ہمارا حالات سے گھبرانا نہیں، کہا حالات سے پریشان نہیں ہونا، حالات کیسے بھی خراب ہو جائیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، خدا قانون بیان کر رہا ہے. کہا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خالی ابراہیم کو نجات دی ہے، ہم نے خالی موسیٰ کو نجات دی ہے، ہم نے خالی عیسیٰ کو نجات دی ہے. نہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ہر صاحب ایمان کو ایسے ہی نجات دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر کوئی خداوند عالم کا تقوی اختیار کرے گا تو ہم مشکل حالات سے نکلنے کا موقع فراہم کریں گے، اس کے لیے راستہ فراہم کریں گے. کہ حالات سے گھبرانا نہیں، حالات سے پریشان نہیں ہونا، تم ویسے بنو جیسا بننا چاہیے، تمہارے لیے مشکل حالات سے نکلنے کا راستہ ہم خود فراہم کریں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اگر تم ویسے بنو اپنی پرسنل زندگی میں، اپنی سوشل لائف میں، تم وہ کرو جو تمہیں کرنا چاہیے،
تم یہ نہ دیکھو کہ دوسرے ہمارے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں تو ہم بھی جائیں دوسروں پر ظلم ڈھانے لگیں. اگر کوئی ہمارے گھروں کو گرا رہا ہے تو کل کو ہم جائیں کسی مظلوم کے گھر کو گرا دیں. اگر کوئی خدا نخواستہ ہمارے گھروں کو آگ لگا رہا ہے تو کل کو ہم بھی یہ سوچیں کہ ہم کو بھی انتقام لینا چاہیے, ہم بھی جائیں دوسرے مذہب کے مظلوم اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم نہیں کیا ہے ہم جائیں ان سے انتقام لینے لگیں. کہا نہیں, اگر یہ کرو گے تو پھر ہماری مدد تمہارے شامل حال نہیں ہوگی. نہیں, ہماری مدد کب تمہارے شامل حال ہوگی؟ مشکل حالات سے تم کو ہم کب نکالیں گے؟ کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ, جب تم تقوی الہی اختیار کرو گے. لہذا خداوند عالم یہ امید دلا رہا ہے. اور ہمارے لیے عزیزوں امید کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ جو عرض کیا میں نے آپ کے سامنے کہ انسانوں کو خدا نے ایسا بنایا ہے کہ ان کے دل میں انصاف سے محبت پائی جاتی ہے, ان کے دل میں ظلم سے نفرت پائی جاتی ہے. خدا نے سارے انسانوں کو ایسا بنایا ہے, وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں, کسی بھی دین کو ماننے والے ہوں, کسی بھی طرح سے عبادت کریں. اس وجہ سے وہ لوگ کہ جو ہٹلر اور صدام کی طرح سے انسانیت سے بالکل دور ہو جاتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. وہ ہر دور میں زمانے میں کم ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس میں پاور ہو, ان کے پاس میں پیسہ ہو, ان کے پاس میں میڈیا ہو, ان کے پاس میں تخت و تاج آ جائے اور وہ زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ میں لے آئیں, یہ دکھا دیں کہ صاحب فی الحال ہمارے ساتھ زیادہ لوگ ہیں. لیکن حقیقت میں وہ لوگ کم ہوتے ہیں کہ جو واقعی حیوان ہو چکے ہوتے ہیں, جو مکمل طور پر حیوان ہو چکے ہوتے ہیں, جن کے اندر انسانیت کی ذرہ برابر بھی رمق باقی نہیں رہ جاتی ہے. ایسے لوگ ہمیشہ کم ہوتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نفرت کا بازار اتنا گرم کر دیں کہ ایک عام جوان بھی اٹھے اور اپنے ہی جیسے کسی ہمسن جوان کی جان لینے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہی جوان, یہی آدمی جس کے دل میں, جس کے دماغ میں اتنی نفرت بھر دی گئی ہے کہ یہ ایک بے سہارا, ایک نہتے آدمی کی جان لینے پر تیار ہو گیا ہے, اگر اس کے سامنے بھی حسینیت کا پیغام پہنچایا جائے تو یہ بھی اس پیغام کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا. نہ جانے کتنے حر اس دنیا میں موجود ہیں, ہمیں معلوم نہیں ہے, کوئی نہیں ہے کہ جو ان تک کے حسین کا پیغام پہنچائے اور انہیں یزید کے لشکر سے لے کر کے حسین کے لشکر میں آئے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. تو عزیزوں یہ چیز ہمیں امید دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے دنیا میں بہت ظلم رائج ہو, بہت مشکلات ہوں, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کہ جو حسینیت کے پیغام سے محبت کر سکتے ہیں اگر ان کے سامنے پیش کیا جائے. اور خدا نے ہمیں اور بھی سرمایہ دیا ہے. عام طور پر جب بات مقابلے کی آتی ہے تو لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ باطل کے محاذ کے پاس کیا ہے, انسانیت کے دشمنوں کے پاس میں کیا ہے, ہمارے پاس میں کون سی قوتیں ہیں, ہمارے پاس میں کون سا سرمایہ ہے, اس کو نہیں دیکھتے. عزیزوں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ کس نے ہمیں سمجھایا؟ یہ ہمیں چوتھے امام نے بتایا, یہ ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام نے بتایا کہ جب سارا مجمع اکٹھا ہے شام کے اندر اور یزید امام کو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے, امام کہتے ہیں کہ میں منبر پر چلا جاؤں, چند باتیں بیان کر دوں. وہ کہتا ہے کہ نہیں, اجازت نہیں ہے. آپ ذرا سوچیں کہ وہ آدمی جو ایک شہر نہیں, ایک ملک نہیں, کئی ملکوں کا بادشاہ ہے, کئی ملک اس کے اختیار میں ہیں, ساری فوج اس کے اختیار میں ہے, ساری دولت اس کے اختیار میں ہے, اپنے ہی ملک کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اپنے ہی فوجیوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن ایک قیدی کو بولنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس قیدی کی گفتگو سے ڈر رہا ہے. ایک مرتبہ مجمع کا پریشر بڑھتا ہے, مجمع اس کے اوپر زور ڈالتا ہے کہ آخر کیا بات ہے, تم اسے گفتگو کی اجازت کیوں نہیں دے رہے ہو, ایک قیدی ہی تو ہے, اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, آخر اس سے ڈرتے کیوں ہو. ایک مرتبہ اجازت دیتا ہے گفتگو کرنے کی. اور امام سجاد وہاں پر یہ راز بیان کرتے ہیں, یہ راز بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اگر کبھی بھی کسی کے حسینیت کے ماننے والے کے, حسینیت کے پیروکار کے ذہن میں اگر یہ بات آئے کہ ہم تو بہت کم ہیں, ہم پر تو ظلم ہو رہا ہے,
ہم اپنی بات نہیں پہنچا سکتے، ہم کسی کے سامنے حسینیت کا تعارف نہیں کرا سکتے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ امام فرماتے ہیں اوتینا ستن، ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ کہ یہ وہ عظیم چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اہل بیت کو کامیابی ملی، کہ یزید اپنے تمام تر تخت و تاج کے باوجود ہار گیا اور اہل بیت کو کامیابی ملی، حسین کو اور حسینیت کو کامیابی ملی۔ کیوں ملی؟ کہ وہ 6 چیزیں ہیں۔ اوتینا ستن، دیکھو ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والشجاعۃ والفصاحۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم اہل بیت کو، ہم حسینیت کے علمبرداروں کو یہ 6 خوبیاں عطا کی گئی ہیں۔ ہمیں علم دیا گیا ہے، ہمیں حلم اور قوت برداشت دی گئی ہے، ہمیں سخاوت دی گئی ہے، ہمیں شجاعت دی گئی ہے، بہادری دی گئی ہے، ہمیں فصاحت دی گئی، ہمیں گفتگو کرنے کا انداز سکھایا گیا ہے، اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت دی گئی ہے۔ کہا یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے یزید ہم کو ہرا نہیں سکتا، کیونکہ یزید تیرے پاس نہ تو علم ہے، نہ حلم ہے، نہ سخاوت ہے، نہ شجاعت ہے، نہ مومنین کے دلوں میں تیری محبت ہے۔ درود محمد و آل محمد پر۔ اور حسینیت کو ماننے والے جتنے بھی ہوں گے، جو حسین سے سروکار رکھتے ہیں، جو حسینیت کا دامن تھامتے ہیں، ان کے پاس میں اگر یہ خوبیاں ہوں تو وہ یزیدیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہر دور میں یزیدیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تعداد میں کم رہنے کے باوجود، اقلیت میں رہنے کے باوجود، مائنورٹی میں رہنے کے باوجود، ان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم انسانیت کے دشمنوں کے سامنے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یزیدیت کا اندھیرا کتنا بھی چھا جائے، ہم حسینیت کا تعارف کروا سکتے ہیں، حسینیت کو پہنچا سکتے ہیں، حسینیت کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اہل بیت کے پاس میں وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، اہل بیت کے پاس میں وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، لہٰذا ہم نا امید نہیں ہیں، ہمیں یہ اطمینان ہے۔ ہاں بس اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں میدان بدلنا ہوگا۔ آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر کہیں پر برائیاں رائج ہوں تو وہاں پر اہل بیت کی عظمت کو نہیں سمجھایا جا سکتا۔ اگر کسی معاشرے میں ظلم رائج ہو جائے تو وہ ظلم سے مقابلہ کرنے والے سے محبت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنے ملک میں انصاف کو، مظلوموں سے ہمدردی کو، عقل کو رائج کرنا ہوگا۔ اگر ہم ان کو رائج کریں گے تبھی حسین سے محبت کا میدان ہموار ہو سکے گا۔ اگر یہ خوبیاں رائج نہیں ہوں گی تو حسین سے محبت کا، حسینیت کے تعارف کا میدان ہموار نہیں ہو سکے گا۔ کیوں عزیزوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقابلے کی دنیا میں ایک اصطلاح ہے جس کو کہا جاتا ہے اسیمیٹرک وار، جنگی اصطلاح ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 2 ملکوں میں اگر مقابلہ ہو اور ایک ملک کی ایئر فورس مضبوط ہے، اس کی ایئر فورس کے اعتبار سے وہ زیادہ طاقتور ہے، ایک دوسرا ملک ہے کہ جس کی نیول فورس زیادہ مضبوط ہے، جس کی نیوی زیادہ مضبوط ہے، سمندری بیڑا اس کا زیادہ مضبوط ہے، تو دونوں ملکوں میں اگر جنگ ہو رہی ہے، کہا کہ جس ملک کی ایئر فورس مضبوط ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ کسی طرح سے کچھ ایسا کام کیا جائے کہ جو مقابلہ ہو وہ ہوائی مقابلہ ہو، اس میں ایئر فورس کا زیادہ کام ہو۔ کیوں؟ کہا کہ ایئر فورس کا اگر کام زیادہ ہوگا، مقابلہ ہوائی ہوگا، تو ایئر فورس میں ہم مضبوط ہیں، جیتیں گے ہم۔ لیکن جن کی نیوی مضبوط ہوتی ہے وہ چاہتے یہ ہیں کہ جنگ ہو تو نیوی کی ہو، جنگ ہو تو سمندری بیڑے کی ہو۔ کہا کیوں؟ کیونکہ کہا کہ ہم ایئر فورس میں کمزور ہیں، اگر جنگ سمندری ہوگی تو ہم جیت سکیں گے۔ تو عزیزوں دونوں میدان بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، جو میدان بدل لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ میدان ہموار نہیں ہے اہل بیت کا تعارف کرانے کا، اہل بیت کو پہچانوانے کا،
تو ہمیں میدان کو بدلنا ہوگا. ظالموں سے محبت کا اگر میدان ہے، اگر مظلوموں سے دشمنی کا شورا ہے، اگر عقلوں پر پہرا بٹھایا جا رہا ہے اور ہم عقل کو رائج کریں، مظلوموں سے محبت کو رائج کریں، انصاف کو رائج کریں، اگر ہم اس میدان کو تبدیل کر دیں گے تو کل کو حسینیت کی کامیابی کا میدان ہموار ہو جائے گا. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. لہٰذا ہمیں اپنے معاشرے میں خوبیاں رائج کرنا ہوں گی، اور معاشرے کا مطلب خالی شیعہ معاشرہ نہیں ہے عزیزوں. ہماری ذمہ داری خالی یقیناً شیعہ معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ بہترین راستہ یہی ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لہٰذا ہمیں حسینیت کے پیغام کو سارے انسانوں کو سنانا چاہیے، اور اس کے لیے میدان ہموار کرنا ہوگا، اس کے لیے ان میں خوبیاں پیدا کرنا ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ اگر خوبیاں پیدا نہیں ہوں گی، اگر عقلوں پر تالا پڑا رہے گا، تو جو عقلوں کے امام ہیں ان کو وہ پہچان نہیں سکیں گے. اگر وہ خدا سے دور رہیں گے تو خدا کی طرف لے جانے والی شخصیتوں کے قریب نہیں آ سکیں گے. لہٰذا میدان کو بدلنا ہوگا. ہم جس دن اپنے ملک میں خوبیاں رائج کر لے گئے، یاد رکھیے اس شاعر کا یہ کہنا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اسی دن محقق ہو جائے گا، اسی دن عملی ہو جائے گا. بیداری آنے کا مطلب ہی یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا عزیزوں، کہ بیداری آنے کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ لوگ عالم بن جائیں، لوگوں کے پاس میں علم آ جائے. نہیں، بیداری کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا شعور اس پستی سے نکل آئے کہ وہ ظالم کی صرف تعریف کر رہے ہوں، صرف ظالم کی چاپلوسی کر رہے ہوں، مظلوم سے نفرت کر رہے ہوں، عقلوں پر تالے ڈالے ہوئے ہوں. کہا بیداری کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فکر بیدار ہو، ان کا شعور بیدار ہو، ان کا ضمیر بیدار ہو، ان کی انسانیت بیدار ہو. اگر کسی کا شعور بیدار ہو جائے گا، اگر کسی کا ضمیر بیدار ہو جائے گا، اگر کسی کی انسانیت بیدار ہو جائے گی، تب وہ کہہ سکے گا کہ ہمارے ہیں حسین. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور خدا نے ہمیں وہ سارے وسائل دیے ہیں اپنے پیغام کو پہنچانے کے. یہ مجلسیں کیا ہیں عزیزوں؟ یہ مجلسیں اسی پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ ہے. یہ جلوس کیا ہے؟ یہ جلوس اسی پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ ہے. اگر ہم کو خالی غم منانا ہوتا تو جو غم مناتا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے مناتا ہے، کوئی سڑک پر نکل کر، چوراہوں پر نکل کے غم نہیں مناتا ہے. نہیں عزیزوں، ہمیں صرف غم نہیں منانا تھا، بلکہ ہمیں یہ کہنا تھا کہ ہم جن کو مجلسوں میں نہیں لا پائے ہیں ان تک کے جلوس کے ذریعے حسینیت کو پہنچائیں گے. ہم نے جلوس نکالا ہی اسی لیے تاکہ ہم امام باڑوں سے، گھروں سے باہر نکل کر کے حسینیت کا پیغام چوراہوں تک کے لے جائیں، سڑکوں تک کے لے جائیں. وہ لوگ جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان تک کے بھی حسین کا پیغام لے جائیں. ہم نے اسی لیے نکالا جلوس. لہٰذا یہ تو ہمارا طریقہ ہی ہے کہ ہم حسین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر جوان یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر بھی ظاہر ہے کہ سبھی یہ کرتے ہیں کہ غیر مسلمانوں میں وہ افراد کہ جو جلوس کے آس پاس گزر رہے ہیں ان کو پانی کی بوتل دیتے ہیں. بعض جگہوں پر دیکھا ہے کہ ان کو ایک پمفلیٹ بھی دیتے ہیں جس میں امام حسین کا تعارف لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہاں سے گزر رہا ہے تو وہ امام حسین کے بارے میں کچھ جان کر کے جائے، کچھ سمجھ کر کے جائے. اگر ہم نے، یاد رکھیں عزیزوں، اگر ہم نے کسی کا دل ذرہ برابر بھی حسین کے لیے نرم کر دیا تو پھر اسے یزیدی صفوں سے کھینچ کر کے اپنے پاس بلانا حسین کا کام ہے. اسے کلمہ پڑھوانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، اسے حسین کے مذہب تک لے جانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. اگر ہم نے کسی کے دل میں ایک پانی کی بوتل دے کر کے، کوئی ایک گفٹ دے کر کے، کوئی بھی چیز دے کر کے اس کے دل میں اگر حسین کی محبت پیدا کر دی تو پھر اسے واقعی انسان بنانا پھر یہ حسین کا کام ہے، پھر یہ ہمارا کام نہیں ہے. لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ مختلف راستوں سے ہم حسین کا تعارف کروائیں، مختلف راستوں سے ہم حسین کو پہچنوائیں. البتہ عزیزوں، حسین کو پہچنوانے کا، حسین کا تعارف کروانے کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے
کہ ہم ایسی قوم بنے جس کو کہا جا سکے کہ یہ حسینی قوم ہے. جس دن ہمارے اندر وہ خوبیاں زیادہ سے زیادہ پیدا ہو گئیں، ہمیں آج بھی بہت ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے اندر خوبیاں نہیں ہیں، نہیں، آج بھی ہمارے اندر بہت ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں ہماری قوم میں، ہمارے معاشرے میں. لیکن جس دن یہ زیادہ سے زیادہ ہو گئیں، اس دن لوگ یہ کہہ سکیں گے کہ دیکھو ہمیں ان کی طرح بننا چاہیے. لوگ یہ کہہ سکیں گے کہ دیکھو یہ حسین کے ماننے والے ہیں، جیسا علم ان کا ہے ویسا ہمارا ہونا چاہیے، جیسا اخلاق ان کا ہے ویسا ہمارا ہونا چاہیے، جیسے آپسی تعلقات ان کے ہیں ویسے ہمارے ہونا چاہیے، جیسی خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں ویسے ہمارے ہونا چاہیے. اور عزیزوں، یہاں پر رک کر کے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چہلم کا مجمع بڑھتا چلا جا رہا ہے عراق کے اندر. چہلم کا مجمع بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ آخر یہ مجمع بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ لوگ اتنے زیادہ کیوں چلے جا رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے تو نہیں جا رہے ہیں کہ وہاں پر کھانا کھلایا جاتا ہے. نہیں عزیزوں، لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ جا رہے ہیں. آخر کیوں جا رہے ہیں عزیزوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ عراق کے اندر حسین کے ماننے والوں نے ایک ایسا معاشرہ قائم کر دیا ہے، ایک ایسا ماڈل قائم کر دیا ہے کہ جس کے اندر حسینیت کی خوبیاں پائی جاتی ہیں. یہ حسینیت کی خوبیاں لوگوں کو مختلف ملکوں سے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں. جو ایک بار چلا جاتا ہے، جو ایک بار چلا جاتا ہے وہ بار بار جانا چاہتا ہے. کہا آخر ماجرا کیا ہے؟ آج سے تقریباً 100 سال پہلے ایک یورپین ریسرچر وہاں پہنچا تھا، اور پہنچنے کے بعد وہ کربلا میں دیکھتا ہے کہ وہاں پر 6 لاکھ سے 10 لاکھ کے آس پاس لوگ موجود ہیں. اور اسے تعجب ہوتا ہے کہ ایک حسین کے نام پر چہلم کے موقع پر 6 لاکھ کی آبادی موجود ہے، جبکہ اس وقت کربلا کی آبادی، شہر کربلا کی آبادی صرف 60,000 تھی. وہ کہتا ہے کہ جب تک کہ کوئی یہاں پر نہ آئے وہ تصور نہیں کر سکتا ہے کہ یہ حسین کے ماننے والے کتنا حسین کے نام پر خرچ کر دیتے ہیں. اس نے صرف 10 لاکھ لوگوں کو دیکھا تھا، آج کئی کروڑ لوگ اربعین پر جا رہے ہیں، کئی کروڑ لوگ حسین کے نام پر چہلم منانے کے لیے جا رہے ہیں. نہ کسی کو کھانے کی پریشانی ہوتی ہے، نہ کسی کو پانی کی پریشانی ہوتی ہے، نہ وہاں کی پولیس پریشان ہوتی ہے کہ اتنے سارے لوگ آ گئے ہیں، ان کو سنبھالا کیسے جائے. کسی بھی جگہ پر عزیزوں اگر چند ہزار لوگ اکٹھا ہو جائیں، پولیس پریشان ہو جاتی ہے، انتظامیہ پریشان ہو جاتی ہے، مینجمنٹ پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنے سارے لوگ ہیں، کہیں پر دنگا نہ ہو جائے، کہیں پر اختلاف نہ ہو جائے، کہیں پر جھگڑا نہ ہو جائے. لیکن آپ جا کر کے عراق میں دیکھ لیں کہ پولیس مطمئن رہتی ہے، بہت ساری جگہوں پر پولیس بھی دکھائی نہیں دیتی ہے، کوئی بھی بڑا حادثہ سامنے نہیں آتا ہے. کہا حادثہ کیوں نہیں آتا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جھگڑا اس وقت ہوتا ہے، اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب لوگ الگ الگ لوگوں کو مان رہے ہوں، جب ان کے دلوں میں اختلاف مانا پایا جاتا ہو، جب سب کے سب حسین کو مان رہے ہیں. وَتَلَفَتِ الْفُرْقَةُ، ایک حسین موجود ہے، اس کی محبت میں یہ آنے والے سارے شیعہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر اختلاف کو ختم کرنا ہے، اگر جھگڑوں کو ختم کرنا ہے تو ایک حسین کے پرچم کے نیچے آ جاؤ. ہم اکٹھا کر کے یہ بتا دیں گے کہ اگر کہیں پر 1000 لوگ اکٹھا ہوں تب بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن ہم کروڑوں لوگوں کو اکٹھا کر کے بتا دیں گے کہ اگر سب کے سب حسین کے ماننے والے ہوں تو ان کے درمیان میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو یہ وجہ ہے عزیزوں، خالی وہاں جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ وجہ نہیں ہے کہ وہاں پر لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں. بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب اور بھی جگہوں پر لوگ آتے ہیں، اپنی اپنی عقیدت کی بات ہے، اپنی اپنی شردھا کی بات ہے، کوئی کسی کے لیے اکٹھا ہوتا ہے، کوئی کسی کے لیے اکٹھا ہوتا ہے. نہیں جو مسئلہ خالی اکٹھا ہونے کا نہیں ہے، اس اکٹھا ہونے کے نتیجے میں لوگوں کے اندر کون سی خوبیاں پیدا ہو رہی ہیں، مسئلہ اس بات کا ہے. وہ اکٹھا ہونے کے بعد انسان میں جنون پیدا ہو رہا ہے، دیوانگی پیدا ہو رہی ہے، لوگوں کی نفرت پیدا ہو رہی ہے، یا انسانیت سے محبت پیدا ہو رہی ہے، انسانی اقدار پیدا ہو رہی ہیں. مسئلہ اس بات کا ہے. اتنے سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اگر کسی کو کوئی سامان گم ہو جائے، اتنے سارے لوگ اکٹھا ہوں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے آخر ملے گا کیسے. اگر کسی کا بچہ غائب ہو جائے لوگ پریشان ہو جائیں گے، آخر میرا بچہ غائب ہو گیا ہے ملے گا کیسے. لیکن آپ کربلا جا کر کے دیکھ لیں، کسی کا بچہ غائب ہو جائے پریشان ضرور ہوتا ہے، لیکن اطمینان ہوتا ہے کہ وہ شام تک مل ہی جائے گا. کیوں؟
کیونکہ اگر کسی ایک کا بچہ غائب ہوتا ہے تو ایک آدمی آپ کو پریشان نہیں ملے گا، سینکڑوں لوگ ایسے دوڑتے ہیں جیسے ان کا اپنا بچہ غائب ہو گیا ہو، جیسے ان کا اپنا گھر والا غائب ہو گیا ہو، ایسے لوگ دوڑتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا حسین کا عزادار آیا ہے، حسین کے عزادار کا بچہ ہے، حسین کے عزادار کا بچہ گویا ہمارا بچہ۔ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ آپ یہاں سے کسی دوسرے ملک میں گئے ہوں، آپ مثال کے طور پر انگلینڈ چلے جائیں، لندن چلے جائیں، آپ نیپال چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، ایک آدمی آپ اس کی بولی نہیں سمجھتے ہیں، آپ اس کی بولی نہیں جانتے کہ وہ کیا بول رہا ہے، اس کی زبان الگ ہے، آپ کی زبان الگ ہے۔ آپ کو اشارے سے سمجھائے کہ صاحب میں آپ کے پورے گھرانے کو رات میں اپنے گھر پر روکنا چاہتا ہوں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے گا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ جانے کو تیار ہوں گے؟ کہیں گے نہیں بھائی ہم آپ پر اعتماد نہیں کر سکتے، ہم آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ کربلا میں جا کر کے دیکھیں، عراق میں جا کر کے دیکھیں، اربعین کے موقع پر کہ سارے لوگ آ کر کے اکٹھا ہوتے ہیں، لائن سے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی گاڑیوں کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کہا یہ حسین کے زائروں کو اپنے گھر لے جانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاتھ پیر جوڑتے ہیں کہ ایک رات کے لیے آپ ہمارے گھر چلے آئیے، ہم ان کی زبان نہیں جانتے، وہ ہماری زبان نہیں جانتے۔ کہا لیکن زبان جاننے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہماری زبان ہے حسینیت، ہماری زبان ہے حسینیت، ہم حسینیت کی زبان کو سمجھتے ہیں، لہٰذا ہمارے اندر اتنا اطمینان ہے، اتنا اعتماد ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے ایک اجنبی کے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ اور جن کے گھروں میں جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت پیسے والے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت امیر ہیں لہٰذا یہ ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ نہیں عزیزوں، آپ کبھی کبھی تصویریں دیکھیں، بڑی دردناک تصویریں ہوتی ہیں، دردناک بھی ہوتی ہیں، ہمارے دلوں کو ڈھارس پہنچانے والی بھی ہوتی ہیں، کہ جہاں پر دسیوں ہزار لوگوں کو کھانا کھلانے والے اسٹال موجود ہیں، وہیں پر ایک بچی کھڑی ہوئی ہے، ہاتھ میں ٹیشو پیپر لیے ہوئے ہے کہ نہیں مولا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن حسین کے یہاں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہو اس کو تو اہمیت دی جائے گی، جس کے پاس میں کچھ نہ ہو اس کو اہمیت نہیں دی جائے گی۔ نہیں، اس کے پاس میں خالی ٹیشو پیپر موجود ہے، کہا مولا ہماری کمائی اتنی تھی، ہم اتنا ہی کر سکتے تھے، ہم ہزاروں لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، ہم چند لوگوں کو صرف ٹیشو پیپر دے سکتے ہیں۔ اور وہ لے کر کے کھڑے ہو جاتی ہے، وہ پانی لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چند کھجوریں لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہی عزادار جو بہترین کھانا کھا کر کے نکل رہا ہے وہ ان بچوں کو نظر انداز نہیں کرتا ہے، ان چند بچوں کو نظر انداز نہیں کرتا ہے کہ صاحب ہم تو بہترین کھانا کھا کر کے آ رہے ہیں، ہم تو دنیا کی تمام نعمتیں کھا کر کے آ رہے ہیں، ان کے سامنے چند کھجوروں کی کیا حیثیت ہے، ان کے سامنے چند ٹیشو پیپر کی کیا اہمیت ہے۔ لیکن نہیں عزیزوں، حسین اس طرح سے انسان کی انسانیت کو بیدار کرتے ہیں کہ نہیں، اب حیثیت خالی اس بات کی نہیں ہے کہ جو خالی ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہو اس کی اہمیت ہے، نہیں، کہا ان کی بھی اہمیت ہے۔ تو عزیزوں، اربعین کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس نے حسینیت کے پیغام کو عملی کر کے دکھایا ہے، اس کی عملی تصویر پیش کر کے دکھائی ہے، حسینیت کے پیغام کو اپنے یہاں عملی کر کے دکھایا ہے۔ میرا بھی ایک بار جب جانا ہوا، خدا نے توفیق دی، وہاں پر گیا، دیکھا کہ رات میں جگہ کے لیے تھوڑی پریشانی ہو گئی، رات میں گھوم رہے تھے، جگہ نہیں مل رہی تھی، دیکھا کہ ایک بچہ ہے، ایک جوان ہے، ہماری ہی عمر کا ہے، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ نہیں ہیں اس کے۔ ایک مرتبہ دیکھ کر کے زائروں کو پریشان ہو جاتا ہے، اپنے ساتھ والوں سے کہتا ہے کہ میرا فون ملا کر کے مجھے دو، کان میں لگاؤ۔ اس کے ہاتھ نہیں، دونوں بازو یہاں سے قلم ہیں۔ فون لیتا ہے، فون کرواتا ہے اپنے رشتہ دار کو، کہتا ہے، اپنا حال بیان کرتا ہے کہ میرے والد، ہم لوگ کینیڈا میں رہ رہے تھے، لیکن جس وقت آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دیا کہ سارے عراقیوں پر داعش سے مقابلہ کرنا واجب ہے، میرے والد نے کینیڈا چھوڑا اور چھوڑ کر کے عراق آ گئے۔ کہا ہم نے داعش کا مقابلہ کیا، میرے والد داعش کا مقابلہ کرنے میں شہید ہو گئے، اب ہمارا کوئی سرپرست نہیں ہے، میری ایک ماں ہے، میرے بھی کسی حادثے میں ہاتھ دونوں قلم ہو گئے، کسی طرح سے اپنے ایک رشتہ دار کے ہمارا رکنے کا انتظام کرتا ہے۔ آپ سوچیں عزیزوں، عام طور پر تو دنیا میں یہی ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی معذور ہو جائے تو وہ دوسروں کو رحم کی نگاہوں سے بس دیکھتا رہتا ہے، وہ کسی کی مدد کرنے کے بارے میں نہیں سوچ پاتا ہے،
لیکن دونوں شانے کٹانے کے بعد دوسروں کی مدد کرنے کا یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ کسی ایسے کا ماننے والا ہے جو اپنے دونوں شانے کٹا کر کے دنیا کی حاجتیں پوری کر رہا ہے، جو اپنے شانے کٹا کر کے باب الحوائج بنا ہوا ہے، کہ اس کا ماننے والا ہے، لہٰذا اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ہے۔ تو عزیزوں، یہ ہے چہلم جو سکھا رہا ہے، یہ ہے وہ پیغام جو حسین سکھا رہے ہیں۔ اگر اس پیغام کو ہم لوگوں تک کے لے کر کے جائیں گے تو یقیناً دنیا مانے گی، اور دنیا تڑپ رہی ہے اس پیغام کے لیے، دنیا میں پیاس ہے اس پیغام کی۔ اسی وجہ سے عزیزوں، دنیا سے بہت سارے انصاف پسند غیر مسلمان بھی آتے ہیں چہلم پر زیارت کے لیے۔ وہ صرف یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں آخر یہ کیسا معاشرہ ہے کہ جہاں پر اتنی محبت کے ساتھ میں لوگ رہ رہے ہیں، وہ یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو عزیزوں، ہم اگر حسینیت کے پیغام کو لے کر کے آگے بڑھیں گے، سارے انسانوں کو حسین کا تعارف کروائیں گے، تو یقیناً امام ہماری مدد کریں گے، اور وہ ساری خوبیاں اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو یقیناً دوسروں کو ایک بہترین مثال دیں گے، نمونہ دیں گے، آئیڈیل دیں گے۔ ہاں باب اعزا، چہلم آ گیا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا آقا سید سجاد ایک مرتبہ انہیں یزید نے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ سجاد، ہم تمہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں رہا کرنا چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، میں اپنی پھوپھی اماں سے بات کر کے بتاؤں گا۔ ایک مرتبہ کہا ٹھیک ہے، مجھے بتانا۔ کہا کچھ شرطیں ہیں ہماری۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے جناب زینب سے گفتگو کی اور کہا اے یزید، میری پھوپھی اماں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں رہا کر دیا جائے، لیکن کچھ شرطیں ہیں ہماری۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں جب مدینے بھیجا جائے تو ہمارے ساتھ میں کچھ لوگوں کو کسی کو بھیج دیا جائے جو ہمیں مدینے تک کے پہنچا دے۔ دوسری شرط یہ ہے ہماری کہ ہم نے اپنے بھائی پر ماتم نہیں کیا ہے، ہم جہاں پر بھی روتے تھے، ہمیں تازیانے مارے جاتے تھے، مجلس برپا کی جائے، وہاں پر شام کی عورتیں آئیں اور ہماری عورتوں کو پرسا دیں، شام کے مرد آئیں ہمارے مردوں کو پرسا دیں۔ کہا مجلس کا انتظام کیا جائے۔ اور تیسری آرزو یہ ہے کہ جو سامان لوٹا گیا ہے اسے واپس کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے سید سجاد، تمہاری پہلی آرزو پوری کی جائے گی۔ پہلی آرزو جو تھی کہ اہل حرم کو مدینہ بھیجا جائے، کہا مدینہ بھیجا جائے گا، تمہارے ہی ساتھ میں بھیجا جائے گا۔ دوسری جو آرزو ہے وہ بھی پوری کی جائے گی کہ ایک مجلس برپا کی جائے گی۔ کہا لیکن تیسری آرزو میں نہیں پوری کر سکتا، میں وہ سامان واپس نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو مال غنیمت میں لوٹ کر کے جا چکا ہے۔ کہا ایسا کرو، میں تمہیں اس کی قیمت دے رہا ہوں۔ بس ایک مرتبہ سید سجاد تڑپ گئے، اے یزید بھلا تو کیسے اس سامان کی قیمت ادا کرے گا؟ اس کے اندر میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کا گلوبند موجود تھا، ان کا لباس موجود تھا، اس میں علی اصغر کا گہوارہ موجود تھا، بھلا تو ان چیزوں کی قیمت کو کیسے دے گا؟ ہاں باب اعزا، ایک مرتبہ مجلس ہوتی ہے اور اس لوٹے ہوئے سامان کو لایا جاتا ہے۔ زینب ہے جو یہاں پر مصائب پڑھ رہی ہے، زینب مصائب کو بیان کر رہی ہے۔ ذرا سوچو ارباب اعزا کہ وہاں پر کیا عالم ہوگا گریے کا، جہاں پر مصائب بیان کرنے والی خود وہ خاتون ہو جس نے تازیانے کھائے ہیں، جس کے ہاتھوں میں رسن کے نشان ہیں، جس کی چادر چھنی تھی۔ بس ایک مرتبہ یہ مجلس ختم ہوتی ہے، اب اس کے بعد اہل حرم کی واپسی کا وقت آتا ہے۔ اہل حرم کی واپسی کا وقت آیا، زینب کے لیے بڑا عجیب مرحلہ ہے۔ زینب اب کیسے جائے؟ زینب کے پاس حسین الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ہاں باب اعزا، ہماری کچھ حسرتیں ہیں، ہمیں حسرت ہے کہ ہم میدان کربلا میں نہ ہوئے۔ اگر ہم میدان کربلا میں ہوتے تو ہم عباس علمدار کا پرچم نہر فرات پر ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے۔ لہٰذا ہم آج بھی اس علم کو اٹھاتے ہیں اور علم کو اٹھا کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ عباس ہم آج موجود ہیں حسینیت کے پرچم کو اٹھانے کے لیے۔ اے عباس ہم آج موجود ہیں حسینیت کے اس پرچم کو اٹھانے کے لیے۔ اے عباس ہم آج ہماریاں نکالتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں
کہ اے مولا عباس ہمارے بچوں کو علمدار بنائیے، ہم اس علم کو اٹھانے کے لیے موجود ہیں، وہ علم کہ جو وفا کا علم ہے، وہ علم جو شجاعتوں کا علم ہے، وہ علم کہ جس کو بچانے کے لیے کل غازی نے اپنے ہاتھوں کو کٹا دیا تھا۔ ہاں ارباب عزا، ہماری حسرت یہ ہے کہ کاش ہم میدان کربلا میں ہوتے تو ہم بیویوں کو پانی پلاتے، لیکن اگر ہم بیویوں کو پانی نہیں پلا سکے تو کیا ہوا؟ آج ہماری بچیاں اپنے سروں پر کوزے کو لے کر کے آگے بڑھتی ہیں اور یہ اعلان کرتی ہیں کہ اے سکینہ بی بی، اگر ہم میدان کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کی پیاس بجھا دیتے، اگر ہم وہاں پر ہوتے تو ہم علی اصغر کی پیاس کو بجھا دیتے۔ ہاں ارباب عزا، ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر بیویوں کو ان عماریوں میں بٹھایا گیا تھا کہ جن عماریوں کو بغیر عماریوں کے بٹھایا گیا تھا، تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان کے احترام کے لیے آج عماریاں نکالیں گے، وہ عماریاں جو اس زینب کی نشانی ہیں، اس ام کلثوم کی نشانی ہیں کہ جس کو بغیر عماریوں کے، بغیر کجاووں کے اونٹوں پر بٹھایا گیا تھا۔ ہاں ارباب عزا، ہم اگر کربلا کے میدان میں موجود نہیں تھے، ہم اگر کربلا کے میدان میں موجود نہیں تھے اور علی اصغر کے جھولے کو لوٹ لیا گیا تھا، تو ہم آج علی اصغر کے جھولے کو اٹھا کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے رباب، اگر ہم کربلا میں موجود ہوتے تو علی اصغر کے جھولے کو نہ لوٹا جاتا۔ ہم اسی طرح سے جیسے اسے آج ہاتھوں پر اٹھا رہے ہیں، جیسے اسے آج اپنی آنکھوں سے لگا رہے ہیں، کل کو ہم اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے۔ ہاں ارباب عزا، ہم میدان کربلا میں موجود نہ تھے اور زہرا کے لال کا لاشا کئی دنوں تک کے کربلا کی ریگزار پر پڑا رہا۔ ہم حسین کے تابوت کو اٹھا کر کے یہ اعلان کرتے ہیں، اے بی بی زہرا، ہم کبھی بھی آپ کے بیٹے کو فراموش نہیں کریں گے، ہم اس حسین کا تابوت اٹھاتے رہیں گے، وہ حسین کہ جس کا جنازہ بے گور و کفن کربلا کے میدان میں پڑا ہوا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ ماتم حسین۔ اے بابا جان، اے بابا جان، اے بابا جان، اے بابا جان، گرے جو گھوڑے سے اکبر نے دی صدا، علیکہ منی السلام اے بابا جان، گرے جو گھوڑے سے اکبر نے دی صدا، علیکہ منی السلام اے بابا جان، 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 گرے جو گھوڑے سے اکبر نے دی صدا، علیکہ منی السلام اے بابا جان، گرے جو گھوڑے سے اکبر نے دی صدا، علیکہ منی السلام اے بابا جان۔ یہ لال آپ کی غربت پہ ہو فدا،
علیکہ منی السلام بابا جان، گرے جو گھوڑے سے اکبر نے دی صدا، علیکہ منی السلام بابا جان۔ زیارت آپ کی کرنا میں چاہتا ہوں، مگر رکھوں گا اپنے کلیجے پہ صبر کا پتھر۔ اے بابا جان، اے بابا جان، اے بابا جان، اے بابا جان، زیارت آپ کی کرنا میں چاہتا ہوں، مگر رکھوں گا اپنے کلیجے پہ صبر کا پتھر۔ بس آپ دور سے دے دے مجھے دعا، علیکہ منی السلام بابا جان، گرے جو گھوڑے سے اکبر نے دی صدا، علیکہ منی السلام بابا جان۔ جہاں گرا ہوں وہاں دشمنوں کے لشکر ہیں، کہیں پہ ظلم کے بھالے کہیں پہ خنجر ہیں۔ اے بابا جان، اے بابا جان، اے بابا جان، اے بابا جان، جہاں گرا ہوں وہاں دشمنوں کے لشکر ہیں، کہیں پہ ظلم کے بھالے کہیں پہ خنجر ہیں۔ نہ آئیے گا میری ہے یہ التجا، علیکہ منی السلام بابا جان، گرے جو گھوڑے سے اکبر نے دی صدا، علیکہ منی السلام بابا جان۔ یہ بے رحم ہے بہت آپ کو ستائیں گے، میرا پتہ نہ لائیں آپ کو بتائیں گے۔ اے بابا جان، اے بابا جان، اے بابا جان، اے بابا جان، یہ بے رحم ہے بہت آپ کو ستائیں گے، میرا پتہ نہ لائیں آپ کو بتائیں گے۔ نہ دیکھ پاؤں گا میں آپ پر جفا، علیکہ منی السلام بابا جان، گرے جو گھوڑے سے اکبر نے دی صدا، علیکہ منی السلام بابا جان۔ میرے لیے نہ اٹھانا اے بابا جان زحمات، یہ بے کسی یہ ضعیفی یہ عالم غربات۔ اے بابا جان، اے بابا جان، اے بابا جان، اے بابا جان، میرے لیے نہ اٹھانا اے بابا جان زحمات، یہ بے کسی یہ ضعیفی یہ عالم غربات۔ میں جانتا ہوں پدر حال آپ کا، علیکہ منی السلام بابا جان، گرے جو گھوڑے سے اکبر نے دی صدا، علیکہ منی السلام بابا جان۔ کمر ہے خمر ہے آپ کی امو کے غم میں خم بابا، بھلا اٹھاؤ گے اب کیسے میرا غم بابا۔ اے بابا جان، اے بابا جان، اے بابا جان، اے بابا جان، کمر ہے آپ کی
تھی امو کے غم میں خم بابا، بھلا اٹھاؤ گے اب کیسے میرا غم بابا، یہ سوچ سوچ کے روتا ہے دل میرا، علیک منی السلام بابا جان، گرے جو گھوڑے سے اکبر نے دی صدا، علیک منی السلام بابا جان، اے بابا جان، اے بابا جان،